دل وہ دریا ہے کہ جس کا نہیں ساحل کوئی، جس کی موجوں سے لرزتے ہوئے نہنگوں کے جگر، جس کے سیلاب میں کھو جائیں ہزاروں صحرا، سامنے جس کے فلک مثل حباب آئے نظر۔ میرا دل آگ ہے اور تن ہے میرا موج دود، دم بدم اس کا ہے مصروف تپش ساز وجود۔ نالہ نیم شبی سے اسے ملتا ہے قرار، جیسے سیماب کو دیتی ہے سکون چوب عود۔ ہاتھ میں رکھتا ہے ہر آن زمانے کی انا، مرد درویش کے ہوتا ہے نگہدار اپنا۔ فقر و شاہی ہے یہی قلب کو رکھ پاکیزہ، جس طرح رکھتا ہے دریا در شہوار اپنا۔ علامہ اقبال نے یہ نظم دل کے متعلق کہی ہے۔ دل ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، مگر مجھ بھی اس کی موجوں کے دبدبے سے کانپتے یعنی ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صاحبان دانش بھی دل کی وسعت سے آگاہ نہیں۔ اس سمندر یعنی دل کے مقابلے میں جو سینکڑوں بیابانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، آسمان کی حیثیت اس کے ایک بلبلے جتنی بھی نہیں۔ یعنی دل اگر صحیح معنوں میں دل ہو، اس میں سچے جذبے ہوں، تو وہ بلا شبہ خدا کی ایک عظیم تخلیق ہے جس کے سامنے کائنات کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ ہمارا دل آگ ہے اور ہمارا جسم اس کے دھویں کی لہر، اس کا ہر دم تڑپتا اور بے قرار رہتا، یعنی انسان کا وجود دل ہی کے طفیل قائم ہے۔ اس کی بے قراری انسانی بدن کو بھی بے قرار رکھتی ہے، اور آدھی رات کے ذکر الہی میں قرار اور اطمینان ہے۔ بالکل اسی طرح پارے کی طرح جس کی تڑپ کو عود کی لکڑی ختم کر دیتی ہے، گویا دل کے قرار کے لیے راتوں کو ذکر الہی میں مصروف رہنا عاشق کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن الا القلوب، اور دلوں کو سکون ہمیں یاد کرنے سے ملتا ہے۔ مرد درویش چونکہ اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے، یعنی دنیاوی علائق سے خود کو بچاتا ہے، اس لیے زمانہ اس کے کام کو خود آگے بڑھاتا ہے، یعنی زمانہ اس کے حزب منشا آگے چلتا ہے۔ یہی فقر و سلطانی ہے، یعنی غیر اللہ سے دل کو محفوظ رکھنا گویا شان سلطانی ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح سمندر اپنے موتیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ امتحان سے نہ گزرتی جو خودی کی قوت، بند دروازے نہ کھلتے کبھی زندانوں کے، ٹوٹ سکتی نہ کسی طرح خرد کی زنجیر، عشق سینے میں نہ ہوتا اگر انسانوں کے، تو سمجھتا ہے کہ دل پیکر خاک و خوں ہے، جو گرفتار فسوں کاری کاف و نون ہے، گرچہ سینے میں ہمارے وہ ہوا آ کے مکی، اس جہاں گزرا سے وہ مگر بیروں ہے، دل کی زاری سے ہے ہر عقدہ مشکل کی کشود، ڈالتا ہے وہ جہاں ماہ و انجم پہ کمند، ہند والوں کو یہ پیغام سنا دو میرا، دل کی بیداری سے کٹتے ہیں غلامی کے بند، یہ جہاں من و تو کشت ہے حاصل ہے وہ، لیلہ زیس کا مسکن ہے وہ محمل ہے وہ، راہ کی گرد ہے دانائے رموز و اسرار، تو اسے عقل سمجھتا ہے مگر دل ہے وہ، کبھی ہوتا ہے جو بندہ حسن پنہا سے، اوج منبر سے پہنچتا ہے سر دارا و رسن، کبھی سلطان جہانگیر ہے باخیل و سپاہ، سر و ساما سے ہے خالی مگر اس کا دامن۔ اگر سینے میں دل نہ ہوتا تو انسان نہ تو اپنی خودی کی طاقت کو آزمانے کے قابل ہوتا اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں سے زنجیر کھول سکتا تھا، یعنی اسے نہ تو اپنی معرفت کی توفیق میسر ہوتی اور نہ وہ دنیاوی بندھنوں سے آزاد ہوتا۔ اور اگر دل نہ ہوتا تو عقل انسان کے لیے ایک زنجیر بن گئی ہوتی، وہ عشق کے جذبوں سے محروم رہتا اور یوں نہ تو وہ اپنی چھپی ہوئی قوتوں سے آگاہ ہوتا اور نہ مادہ پرستی سے بچ سکتا تھا۔ اس طرح سے وہ ایک بے سرور زندگی بسر کرتا اگر دل نہ ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ دل بھی جسم کی طرح خاک و خون ہی سے بنا،
وہ کن کے جادو کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کن یعنی ہو جا، اور فیکون یعنی ہو گیا۔ مطلب یہ جس طرح روح غیر مادی شے ہے، یہی کچھ حال دل کا ہے۔ اگرچہ ہمارا دل ہمارے سینے کے اندر ہے، لیکن وہ ہماری دنیا سے باہر ہے، یعنی یہ دنیا مادی ذرات سے بنی ہے، لیکن دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو سراسر عشق و جذبے کی دنیا ہے۔ سورج اور چاند کی دنیا یعنی یہ دنیا اس کی پرستار ہے۔ ہر مشکل کا حل اس کی آہوزاری سے ہے، یعنی جو صحیح معنی میں صاحب دل انسان ہے، یہ دنیا اس کی فرما بردار ہے۔ اور جب یہ دل اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہر مشکل حل کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں تو میری طرف سے اہل ان کو یہ پیغام دے دو کہ دل کی بیداری ہی سے غلام قومیں جو ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں، اس دور میں بر صغیر انگریزوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا علامہ اقبال نے اس ربائی کے ذریعے اہل ان کو بیداری کا پیغام دیا تھا۔ میں اور تو خدا کی کھیتی ہیں اور دل اس کی فصل ہے۔ دل زندگی کی دلہن کا کجاوا ہے، یعنی آدمی کی تخلیق کا مقصد دل کی تربیت کچھ اس ڈھنگ سے کرنا ہے کہ وہ یعنی انسان اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ دانہ اسرار تو راستے کا غبار بن کے رہ گیا، اس نے خود کو ذات حق میں فنا کر دیا۔ کہیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ عقل کی بدولت ہے، نہیں یہ دل کی بدولت ہے۔ بیدار دل انسان نے خود کو ذات حق میں فنا کر کے حیات جاوید حاصل کر لی، اور یہ عقل کے بس کی بات نہیں۔ کبھی دل حسن ازلی کی تلاش کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب اس تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا اعلان ایک خطیب کی صورت میں ایسے منبر پہ کرتا ہے جو سولی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ منصور اللہ کی طرف ہے جس نے ان الحق کا دعویٰ کیا، اس پر کفر کا فتویٰ صادر کر کے اسے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ کبھی وہ ایسا سلطان ہوتا ہے جس کے پاس بے شمار گھوڑ سوار اور فوجی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی دولت سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ بیدار دل اللہ کی راہ میں زندگی گزارتا ہے اور خزانہ جو ہے وہ مخلوق خدا پہ صرف کرتا ہے، اور اپنا کوئی ذاتی مفاد اس سے حاصل نہیں کرتا۔ کاغ و کو ہے نہ در و بام کہیں ہے کوئی، چار سو ہے نہ فلک ہے نہ زمیں ہے کوئی۔ دل کی دنیا ہے جدا عالم رنگ و بو سے، بجز اللہ زنار نہیں ہے کوئی۔ آنکھ ہے دیکھتی لاتی ہے خرد پیمانہ، عزم پیمائش آفاق کیا جاتا ہے۔ بادہ آشام جسے کہتے ہیں دل اہل زمین، اس کے اندر یہ جہاں آپ سمٹ آتا ہے۔ عشق کیا چیز ہے تاثیر نگاہ کہیے جسے، زخم دیتا ہے عجب تیر نگاہ کہیے جسے۔ سید دل کا جو ارادہ ہے تو ترکش کو پھینک، کہ یہ نخچیر ہے نخچیر نگاہ کہیے جسے۔ دل کی دنیا عام رنگ و بو والی مادی دنیا نہیں ہے، اس میں اونچ نیچ اور محل و کوچہ نہیں ہے۔ اس یعنی دل میں زمین اور آسمان اور زمان و مکان والی بات بھی نہیں۔ اس جہاں میں اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یعنی جب دل جذبہ عشق سے سرشار و بیدار ہو جاتا ہے تو انسان اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا معبود نہیں بناتا، اور کسی بھی باطل قوت کے آگے سر نہیں جھکاتا، بلکہ اسی ذات حق کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہماری نگاہوں نے اس مادی دنیا کو دیکھا ہے اور عقل پیمانہ لے آتی تاکہ اس چار طرفہ دنیا یعنی زمان و مکان کو ناپے۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی عقل و خرد اور حواس خمسہ کے ذریعے اس کائنات کے اسرار کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ آگہی عقل اور حواس کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اس شراب خور نے، جسے دل کا نام دیا گیا ہے، اس جہان رنگ و بو کو اپنے اندر کھینچ لیا۔ شراب سے مراد اللہ میں
محو اور مست ہونا ہے۔ عقل انسانی تو اس مادی کائنات کو نہ سمجھنے کے باعث اس میں کھو جاتی ہے، جبکہ مذکورہ دل میں خود کائنات کھو جاتی ہے اور گم ہو جاتی ہے۔ اور آخری شعر میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، محبت کیا ہے؟ یہ نگاہ کی تاثیر ہے۔ یہ محبت کی نگاہوں کے تیر کا کیسا پیارا اور پر لطف زخم ہے، یعنی محبوب کی پیاری نگاہیں عاشق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتی ہیں۔ کیا تو دل کے شکار کے لیے جا رہا ہے؟ تو پھر تیردان ایک طرف رکھ دے، کیونکہ یہ شکار عام شکار نہیں، یہ تو نگاہوں کا شکار ہے۔ یعنی اگر تیری خواہش ہے کہ تیرے دل میں عشق کا جذبہ پیدا ہو تو پھر کسی مرد کامل کی نگاہ تلاش کر۔ نخچیر کہتے ہیں شکار کو۔